آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو تمام تر دعووں چیلنجز کے باوجود لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت بھی دی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب اٹک پل بغیر کسی رکاوٹ کے بآسانی طریقے سے کراس کرتے ہوئے موٹر وے سے بآسانی لاہور پہنچے، لیکن جلسہ گاہ میں جا کے خطاب نہیں کر سکے. یہ کیسی آپ کی اسٹریٹجی تھی کہ علی امین گنڈاپور جنہوں نے لاسٹ جلسے میں اسلام آباد میں ریاست کو بھی للکارا، جو لب و لہجہ تھا کسی صورت اس کو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج آپ نے ان کو کھلی چھوٹ بھی دی لیکن جلسے سے بات چیت کرنے کا ان کو موقع فراہم نہیں کیا. یہ کیسی حکمت عملی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب بہت بہت شکریہ. بالکل ہماری حکمت عملی کیا کرنی ہے اس میں، جب آپ نکلے ہی لیٹ کے پی سے اور آپ وقت پہ نہ پہنچ سکیں، کیونکہ جلسے کا وقت اس کا تعین جگہ کا بھی اور وقت کا بھی تعین کیا گیا تھا اور بخوبی ان کو بتایا گیا تھا کہ اتنے ٹائم کے لیے جو ہے آپ جلسہ کر سکتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ آپ کو جو کنڈیشنز ہیں وہ میٹ کرنی ہیں. اس میں 43 نکات تھے، وہ 43 کے 43 نکات کو پورا کرنا تھا اور میرے خیال سے کافی نکات انہوں نے پورے بھی کیے، وچ از اے گڈ تھنگ. جہاں پہ نہ پہنچنے کی بات ہے اور تقریر نہ کرنے کی بات ہے، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا ان سے آپ نے معافی منگوانا تھی، لیکن وہ موقع نہیں دیا آپ نے کو معافی میرے خیال سے وہ معافی میں ایک جگہ اور ذکر کر رہا تھا کہ وہ پوائنٹ اس لیے رکھا گیا تھا کہ شاید کوئی ان کو پشیمانی یا شرمندگی یا جو جس طرح کی گفتگو یا لب و لہجہ تھا یا خواتین کے بارے میں جس طرح کی بات چیت کی گئی، تو ہمارا معاشرہ تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اب معافی نہ مانگیں تو بالکل نہ مانگیں، ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کم از کم ایک آئینہ دکھانا ضروری تھا کہ خواتین کے بارے میں اور آپ کسی لیڈرشپ کے بارے میں اس طرح کی جو ہے وہ بالکل تہذیب کے دائرے سے باہر نکل کے جس طرح کی گفتگو فرمائی گئی، اس میں جرنلسٹ بھی دیکھ لیں، اس میں دیگر سوسائٹی کے جتنے باقی اور لوگ بھی ہیں ان کو بھی انہوں نے رگڑا لگانے کی کوشش کی. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری یہ ڈیمانڈ صرف اس لیے تھی کہ کم از کم شاید ان کو اپنے کیے پہ ندامت ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو ان کو اپنے کیے پہ کوئی ندامت تھی اور نہ ہی ان کو کوئی انٹروسپیکشن اگر کہہ لی جائے تو وہ بھی قطعاً انہوں نے نہیں کی کہ واقعتاً ان کا لہجہ جو تھا وہ ہماری ثقافت سے تہذیب سے ہٹ کے تھا. جلسے گاہ نہیں پہنچے، کوئی بیک ڈور انڈرسٹینڈنگ تو نہیں تھی؟ میرے خیال سے زبا وہ خود شاید خاصے جو ہیں وہ محتاط تھے کہ میں ایسی چیزیں نہ کروں یا ایسی چیزیں نہ کہوں جس سے جو ہے میرے لیے باعث پریشانی بنے. تو ظاہری بات ہے انہوں نے یہ حکمت عملی خود ہی اپنائی اور اپنے پارٹی کے لوگوں کو بے یار و مددگار اور لوارث چھوڑ کے انہوں نے یہ بہتر سمجھا اور سوچا کہ میں نکلوں گا ہی لیٹ، کیونکہ اس جلسے میں بھی آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد والے میں وہ بڑی تاخیر سے پہنچے تھے اور جلسہ ٹائم ختم ہونے کے قریب تر ٹائم پہ وہ پہنچے تھے. تو لاہور تو بڑا انہوں نے جانے کی کوشش کی، پہنچ تو وہ گئے بغیر کسی رکاوٹ کے، کیونکہ ایک اچھی چیز ہے، دیکھیں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور بالکل روڈز بھی کھلے تھے، نہ کوئی کنٹینرز تھے، نہ کوئی ایسی بات تھی. اور یہ بڑی عجیب قسم کی میں نے دیکھا کہ رپورٹنگ بھی ہوئی کہ شاید کوئی رستے بند کر دیے اور عوام کے جمع غفیر کو جانے نہیں دیا. وہ تمام تر چیزیں عظمہ بخاری صاحبہ نے پروف کے ساتھ بالکل وہ سارے خد و خال بیان کیے. وہاں لائٹس بند کر دی گئیں، لائٹس بند کر دی، ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا گیا اور وہاں ایسا امکان پیدا ہوگا. پی ٹی اے والے الزام لگا رہے ہیں کہ بگدڑ بھی مچ سکتی تھی لوگوں کو. یہ تو پھر نہیں، لائٹس تو بند نہیں، لوگ وہاں جمع تھے جتنے بھی لوگ تھے، لائٹس تو بند نہیں کرنی چاہیے تھی، ساؤنڈ سسٹم بھی بند. میں سمجھتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جب ایک انڈر ٹیکنگ دی ہے اور سب سے بڑی اسلام آباد کے جلسے میں بھی جو میں نے چیز دیکھی اور لاہور کے جلسے میں بھی کہ انتظامیہ کے ساتھ یہ کسی قسم کی نیگوسیشن یا انتظامیہ کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں رکھتی یہ پارٹی اور اس پارٹی کے لوگ جنہوں نے پرمیشنز لی ہیں جلسہ کرنے کے لیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یہ آگے پیچھے ہو جائے، اس سے کوئی قیامت نہیں آتی، کوئی قیامت برپا نہیں ہوتی اور کچھ اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ انگیج تو کریں، کوئی ان رائٹنگ جو ہے کوئی درخواست دے دیتے لاہور کی انتظامیہ کو، یہاں پہ اسلام آباد کی انتظامیہ کو دے دیتے اور تھوڑا انگیج کریں. انگیج کر کے تو معاملات کا، کئی معاملات کا حل نکل. ملک صاحب وہ تو آپ نے ٹھیک کہا، انگیج کرنے کی بات ہے. جب پی ٹی اے انگیج کرنے پر آئے تو پھر وہ بڑی خوفناک ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. جب وہ انگیج کرتے